بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المحصب یعنی ھذا باب فی بیان حکم النزول بالمحصب، محصب میں ٹھہرنے کے حکم کے بیان میں یہ باب ہے۔ محصب ہی کو ابطح کہتے ہیں اور بطحا بھی اسی کو کہتے ہیں، اور خیف بنی کنانہ بھی اسی کا علم ہے۔ محصب حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ قالت انما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون اسمح لخروجه تعني بالابطح۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان کے شیخ ہیں ابو نعیم، انہوں نے روایت کی ہے سفیان، یہاں پر مراد سفیان سے سفیان ثوری ہیں، ہشام ابن عروہ یہ روایت کرتے ہیں عروہ ابن زبیر ابن عوام اپنے والد محترم سے، وہ روایت کرتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ انما قالت عائشہ ام المومنین نے فرمایا انما کان منزل ینزلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منا سے روانہ ہو کر محصب میں ایک منزل کرتے، وہاں پر قیام کرتے، اور ایک روایت آپ نے پڑھی ہے کہ حضور نے وادی محصب میں 13 ذی الحجہ کو ظہر عصر مغرب عشاء 4 نمازیں پڑھیں اور اس کے بعد تھوڑی دیر آرام فرمایا، میوے استراحت ہوئے، اور اس کے بعد پھر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنے گئے۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام وادی محصب میں ہوتا تھا، کیوں؟ لیکون اسمح لخروجہ یعنی الابطح، اس لیے ٹھہرتے تھے حضور وہاں کہ وہاں سے مدینہ منورہ کو جانا اور سفر کرنا وہاں سے آسان ہو، یعنی محصب میں ٹھہرنا کوئی اعمال حج میں سے کوئی عمل نہیں ہے۔ اب اس روایت میں جو ایک جملہ ہے انما کان منزل ینزلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما کان منزل، تو اس جملے کی نحوی اعتبار سے کئی تشریحیں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور ما الذی کے معنی میں ہے، اور کانا کا اسم ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے محصب کی طرف، اور کانا کی خبر محذوف ہے، اور کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر خبر ہے
موصلہ ہے ما موصول کا، اور ما موصولہ اپنے صلے سے مل کر انا کا اسم ہے، اور منزل یہ انا کی خبر ہے۔ پوری تقدیر یہ ہے ان المنزل، ما سے مراد منزل، ان المنزل الذی کانا المحسب ایاہ منزل۔ اور دوسری توضیح ہے کہ ما کافہ ہے، منزل کانا کا اسم ہے، اور کانا کی خبر ضمیر ہے جس کا مرجع محسب ہے، تو ضمیر کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ منزلن کو منصوب پڑھو، انما کانا منزلا، اس لیے کہ یہ کانا کی منزلن منصوب ہو لفظ میں۔ اچھا، اس تشریح کو ذہن نشین رکھیے گا۔ دوسری بات آپ یہ ذہن نشین رکھیں کہ تحسیب محسب میں قیام کرنا یہ ہے کہ جب منا سے مکہ کے لیے روانہ ہو طواف وداع کرنے کے لیے، تو پہلے محسب میں ٹھہرے، تھوڑی دیر وہاں پر آرام کر لے اور پھر مکہ مکرمہ میں جائے، تو یہ مناسک حج سے نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر ٹھہرے تھے صرف استراحت کے لیے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال عمرو، سفیان ابن عیینہ ہیں اور عمرو ابن دینار ہیں، عطاء ابن ابی رباح ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو ابن دینار نے عطاء ابن رباح سے روایت کی، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا لیس التحسیب بشیء انما ہوا منزل نزلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محسب میں اترنا کوئی حج کا عمل رکن نہیں ہے۔ محسب تو ایک منزل ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھہرے تھے۔ محسب میں اترنا یہ اعمال حج سے تو نہیں ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں وہاں پر ٹھہرے یہ مسنون ہے اور باعث برکت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق و حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عثمان ابن عفان بھی محسب میں ٹھہرتے تھے۔ ہاں، محسب میں ٹھہرتے تھے۔ اور حضرت ابو رافع بیان فرماتی ہیں، ان سے روایت کی ہے سلیمان ابن یسار نے، ابو رافع نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مجھے ابطح میں ٹھہرنے کا حکم نہیں دیا تھا جب آپ منا سے نکلے، لیکن میں آیا اور میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قبہ محسب میں لگا دیا، تو نبی کریم وہاں پر تشریف لائے اور وہاں پر آپ ٹھہرے۔ اور بعض علماء نے یہ بیان فرمایا کہ یہی وادی محسب ہے اور یہی خیف بنی کنانہ ہے جہاں پر قریش نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بائیکاٹ پر معاہدہ کیا تھا،
تو اب یہ اللہ رب العزت کے شکر کی ادائیگی کے لیے نبی کریم کا محسب میں اترنا تھا کہ مشرکین نے جس دین کا اخفا چاہا اللہ رب العزت نے اس دین کو بلند فرما دیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خیف بنی کنانہ میں محصور کیا اور اب آج اللہ کا فضل ہے کہ حج کے بعد وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام ہے۔ باب النزول بذی طویٰ قبل ان يدخل مکہ والنزول بالبطحہ التی بذی الحلیفہ اذا رجع من مکہ۔ یہ باب اس بارے میں کہ جب مکہ مکرمہ داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے ہی مقام ذو طویٰ میں اترنا، یا ذو طویٰ بھی ذو طویٰ بھی تینوں حرکتیں پڑھ سکتی ہیں۔ یہ جگہ ذو طویٰ مکہ مکرمہ سے کے قریب ہے۔ والنزول بالبطحہ التی بذی الحلیفہ، اور جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو لوٹے تو اس کنکریلے میدان میں ٹھہرے بطحہ میں جو کہ ذو الحلیفہ میں ہے۔ التی بذی الحلیفہ یہ بطحہ کی صفت ہے، بطحہ کی صفت ہے۔ اس سے اعتراض ہے اس بطحہ سے کہ جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان، مکہ اور منی کے درمیان ہے، جس کا ذکر ابھی آپ نے پڑھا اور جس کو محسب بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ذو طویٰ یا ذو طویٰ مکہ مکرمہ کے قریب اور نشیب میں ایک جگہ ہے، اور یہ جگہ ذو طویٰ مکہ اور تنعیم کے درمیان ہے۔ ہاں، فرماتی ہیں حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا ابو زمرہ قال حدثنا موسیٰ ابن عقبہ عن نافع عن ابن عمر كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مکہ۔ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دو ثنیوں کے درمیان مقام ذو طویٰ میں رات گزارتے۔ ثم يدخل من الثنیہ التی بأعلی مکہ۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بلندی کی سمت والے پہاڑ کی طرف سے مکہ میں داخل ہوتے تھے۔ وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجَّةً أَوْ مُعْتَمِرًا، اور جب حج یا عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آتے تو لم ينخ ناقته الا عند باب المسجد، تو اپنے اونٹ کو مسجد حرام کے دروازے کے قریب بٹھاتے تھے۔ ثم يدخل، پھر مسجد حرام میں داخل ہوتے۔ فیاتی الرکن الاسود، تو سب سے پہلے آپ حجر اسود کے پاس آتے۔ فیبدأ بہ، وہیں سے طواف کا آغاز کرتے۔ ثم یطوف سبعا، تو طواف میں 7 چکر لگاتے۔ ثلاثا سعیا و اربعا مشیا، جن میں 3 مرتبہ دوڑ کر اور 4 مرتبہ عام رفتار سے چلتے تھے۔
ثم ينصرف فيصلي رکعتین، اس سے فارغ ہو کر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرتے. ثم ينطلق قبل ان يرجع الى منزله، پھر اپنے گھر واپس اپنی منزل پر واپس جانے سے پہلے چلتے اور صفا مروہ کے درمیان طواف کرتے. وکان اذا صدر عن الحج او العمرہ، اور جب یہ حج یا عمرہ کر کے واپس جاتے تھے تو یہی محل ترجمہ اناخا بالبطحہ التی بذی الحلیفہ التی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینیخ بہا. تو ذو الحلیفہ میں بطحہ کے مقام میں اس جگہ اونٹ بٹھایا کرتے تھے جہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اونٹ بٹھایا تھا اور جہاں حضور اونٹ بٹھاتے تھے. یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو روایت کی ہے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہما سے. امام بخاری نے یہ روایت اپنے شیخ ابراہیم ابن منذر سے روایت کی ہے. ان کے شیخ ہیں ابو زمرہ. ابو زمرہ کا نام انس ابن عیاض ہیں. یہ اپنے نام سے ہی مشہور ہیں اور اپنی کنیت سے بھی مشہور ہیں. اور یاد رکھیے کہ ذی طوا میں اترنا مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے یا جب واپس ہو تو ذو الحلیفہ کے قریب مقام بطحہ میں اترنا یہ مناسک حج میں سے نہیں ہے. حدثنا عبداللہ بن عبد الوہاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبید اللہ عن المحصب قال فحدثنا عبید اللہ عن نافع قال نزل بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعمر وابن عمر وعن نافع ان ابن عمر كان يصلي بها يعني المحصبة الظهر والعصر. عاصم قال والمغرب. قال خالد لا شك في العشاء ويجع هجعة ويذكر ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری کے شیخ ہیں عبداللہ بن عبد الوہاب. ان کا وصال 228 ہجری میں ہوا. ان کے شیخ ہیں خالد ابن حارث ابو عثمان الحجیمی. ان کے شیخ ہیں عبید اللہ ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن خطاب. چوتھے ہیں نافع مولا ابن عمر. پانچویں عبداللہ ابن عمر. فرماتے ہیں خالد ابن حارث، یہ ذہن نشین رکھنا، یہ امام بخاری کے شیخ الشیخ ہیں. امام بخاری کے شیخ عبداللہ ابن عبد الوہاب ہیں. امام بخاری کے شیخ الشیخ خالد ابن حارث بیان فرماتے ہیں کہ عبید اللہ ابن عمر ابن حفص سے معلوم کیا گیا محصب میں قیام کے بارے میں. تو حضرت عبید اللہ ابن عمر ابن حفص نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ نے. النافع، انہوں نے روایت کیا نافع سے. نافع نے کہا نزل بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وادی محصب میں ٹھہرے ہیں نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. اور تو ایک بات یہ یاد رکھیے کہ یہ روایت مرسلات نافع سے ہے کہ نافع نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وادی محصب میں اترے ہیں. اور یہ بھی احتمال ہے کہ نافع نے سنا ہو یہ عبداللہ ابن عمر سے، تو اب یہ موصول ہو جائے گی. فرماتی اور نافع سے یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وادی محصب میں اترتے تھے، ظہر کی نماز پڑھتے، 13ویں ذی الحجہ کی، عصر کی پڑھتے. احسبہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ بھی کہا نافع نے کہ عبداللہ ابن عمر مغرب کی نماز بھی پڑھتے تھے. ہاں قال خالد ابن حارث نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ مغرب کا لفظ بولا کہ نہیں، لیکن ولا اشک فی العشاء، مجھے عشاء میں شک نہیں ہے کہ عشاء کا بھی لفظ بولا اور کہا کہ عشاء کی نماز بھی وہیں پر پڑھتے تھے. وَيَجَعُ حَجْعَةً اور کچھ دیر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر کچھ دیر حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں پر لیٹتے آرام فرماتے، محو استراحت ہوتے، سوتے. وَيَذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ ابن عمر ذکر کرتے تھے نبی کریم کے بارے میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی وادی محصب میں ٹھہرے ہیں. اور محصب میں ٹھہرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول رہا اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کا. باب من نزل بذی طوا یا طوا اذا رجع من مکہ. یہ باب اس بارے میں کہ مکہ سے لوٹتے وقت بھی ذی طوا میں ٹھہرے. ہاں فرماتے ہیں وقال محمد ابن عیسیٰ قال حدثنا حماد عن ایوب عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا اقبل بات بذی طوا حتى اذا اصبح دخل. فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں نافع کہ جب آپ اذا اقبل کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آتے تو باتا بذی طوا تو آپ رات مقام ذی طوا میں گزارتے حتی اذا اصبح دخل جب صبح ہوتی تو مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے. وَإِذَا نَفَرَ اور جب مکہ مکرمہ سے لوٹتے تو مرّا بذی طوا وبات بہا تو ذی طوا سے گزرتے اور رات مقام ذی طوا ہی میں گزارتے صبح تک. وَكَانَ يَذْكُرُ اور یہ ذکر کرتے تھے عبداللہ ابن عمر کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ذالک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسا ہی کرتے تھے. امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کے یہاں پر شیخ محمد ابن عیسیٰ یہ اسحاق بصری کے بھائی ہیں. شام میں انہوں نے سکونت اختیار کی اور سن 228 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. دوسرے حماد ہیں، یا تو یہ حماد ابن سلمہ ہیں یا حماد ابن یزید ہیں. پھر روایت کرنے والے ایوب سختیانی ہیں جن سے روایت حضرت حماد نے کی ہے. پھر
फिर अब्दुल्ला इब्न उमर। बाब तिजारती अय्याम अल-मौसमी वल बैअ फी अस्वाक़िल जाहिलिया। ये बाब इस बारे में कि हज के दिनों में तिजारत करना और ज़माने जाहिलियत के बाज़ारों में ख़रीद व फ़रोख्त करना जायज़ है। यानी अय्याम मौसम में तिजारत करना जायज़ है, मौसम हज में, और ज़माने जाहिलियत के जो बाज़ार थे उन बाज़ारों में तिजारत करना जायज़ है। ज़माने जाहिलियत के 4 बाज़ार बड़े मशहूर हैं। एक औकाज़, एक ज़ुल मजाज, और एक मजन्ना, और एक हुबाशा। औकाज़ ये अराफात से करीब है, और औकाज़ का बाज़ार वाक़े फ़ील के 15 साल के बाद लगना शुरू हुआ, और सन 129 हिजरी में हुरूरिया के खुरूज वाले साल ये बाज़ार बंद हो गया, और आज तक ये बाज़ार बंद है। याद रखिए कि ये ज़ी क़ादा की पहली तारीख़ से बाज़ार लगता था और 20 दिन चलता था, 20 दिन। अच्छा, हाँ, और ज़ुल मजाज ये भी अरफा के करीब ही एक जगह थी, और एक ये कि कबीले उज़ैल में थी, अरफा से 1 फरस के फासले पर। हाँ, और अल्लामा किरमानी ने कहा कि ज़ुल मजाज एक जगह है मिना के करीब, जहाँ पर के दौरे जाहिलियत में बाज़ार लगता था। लेकिन अल्लामा आइनी फरमाते हैं ये सही नहीं है, इसलिए कि इमाम मुजाहिद ने ये कहा कि अरफा और मिना में ज़माने जाहिलियत में भी लोग ख़रीद व फ़रोख्त नहीं करते थे, तो ये मिना में बाज़ार नहीं हो सकता है, बल्कि ये बाज़ार वही है जो अरफा के करीब है। और मजन्ना ये मक्का मुकर्रमा से कुछ मील के फासले पर है, मर्रे ज़ारान के करीब। और हुबाशा ये भी एक बाज़ार था, हाँ, मक्का से यमन की तरफ 6 मराहिल के फासले पर। हाँ, और लेकिन ये बाज़ार मौसम हज में नहीं लगता था हुबाशा, बल्कि ये रजब के महीने में लगता था। हाँ, और साल में 8 दिन लगता था, और ये तिहामा के बड़े बाज़ारों में से था। अल्लामा फाकिहानी ने ये फरमाया कि ये बाज़ार इस्लाम में भी बाकी रहे, यहाँ तक कि सबसे पहले इन बाज़ारों में बाज़ार औकाज़ बंद हुआ 129 हिजरी में, और सबसे आखिर में हुबाशा का बाज़ार बंद हुआ, ये दाऊद बिन ईसा बिन मूसा अब्बासी के ज़माने में 197 हिजरी में। दौरे जाहिलियत में पहली ज़ी-क़ादा से 20 ज़ी-क़ादा तक बाज़ार औकाज़ में रहते थे, और उसके बाद 21 ज़ी-क़ादा से ज़ुल्हिज्जा का चांद दिखने तक बाज़ार मजन्ना में रहते थे, और फिर पहली ज़िल्हिज्जा से
8 دن بازار ذل مجاز میں رہتے تھے اور پھر منا آتے حج کرنے کے لیے. ہاں اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 سال تک موسم حج میں جو بازار لگتے ہیں مجنہ اوکاز ان بازاروں میں جاتے اور بازاروں میں اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی دعوت لوگوں کو پیش کرتے تھے. فرماتے ہیں باب التجارت فی ایام الموسم. موسم یہ سمتن سے مشتق ہے. سمتن کے معنی علامت, تو اسی سے بنا موسم, اس لیے کہ یہ بھی ایک علامت والی جگہ تھی جس کی طرف لوگ جمع ہوتے تھے. یہ باب ہے تجارت کا ایام موسم میں, موسم حج میں, یعنی حج کے دنوں میں, موسم سین کے کسرے کے ساتھ موسم حج, حج کے دنوں میں تجارت کرنا. والبیع فی اسواق الجاہلیہ, اور جو دور جاہلیت کے بازار ہیں ان میں خرید و فروخت کرنا. حدثنا عثمان بن ہیثم اخبرنا ابن جریج قال عمرو بن دینار قال ابن عباس کان ذو المجاز وعکاظ متجر الناس فی ایام الجاہلیہ فلما جاء الاسلام کانہم کرہوا ذلک حتی نزلت لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم اے فی موسم الحج. قرأت شاذہ میں فی مواسم الحج کا لفظ ہے, یعنی یوں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فی مواسم الحج. ہاں تو اب یہ قرأت شاذہ ہے فی مواسم الحج. عبداللہ بن عباس کی قرأت ہے, اور قرأت شاذہ کا حکم تفسیر کا حکم ہے. اب سنیے, فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ذو المجاز اوکاز دور جاہلیت میں لوگوں کی تجارت کرنے کی جگہ تھی, تجارت کرتے تھے ان بازاروں میں. تو جب اسلام کا زمانہ آیا, تجارت کی منڈیاں تھی یہ اوکاز مجاز, اور جب اسلام کا زمانہ آیا کانہم کرہوا ذالک, تو لوگوں نے حج کے دنوں میں تجارت کرنا برا سمجھا اور یہ کہا کہ یہ تو عبادت اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں, ان میں تجارت کرنا انہوں نے ناپسند کیا. تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, کہ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل ڈھونڈو, یعنی تجارت کرو. کب؟ فی مواسم الحج, مواسم حج میں تم تجارت کرو, اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں لوگوں نے یہ سمجھا کہ ایام حج میں عبادت کے علاوہ دوسرے کاموں میں مشغولیت یہ تو شاید گناہ ہو, تو اس وقت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی دوسری روایت میں کہ لوگ بے و تجارت سے بستے تھے موسم حج میں اور زیارت میں, تو یہ اور کہتے تھے کہ یہ تو ایام ذکر ہے. تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا. باب الادلاج من المحسب. ادلاج اصل میں یہ ادتلاج ہے, تا کو دال سے بدل کے دال کا دال میں ادغام کر دیا تو ادلاج ہو گیا. ادلاج کا معنی ہے
آخری رات میں چلنا. اور ادلاج پڑھیں گے بغیر تشدید کے ادلاج تو باب افعال سے ہوگا. اس کا معنی ہے رات کے شروع میں چلنا. اور اصل ہے یہ ادلاج، اس لیے کہ بتانا یہ ہے کہ محسب سے 13ویں ذی الحجہ کو رات کے آخری حصے میں چلنا. اور پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ محسب کو ابطح بھی کہتے ہیں اور بطحا بھی کہتے ہیں. تو معنی یہ ہوا باب الادلاج فی المحسب من المحسب، کہ محسب سے بطحا سے آخری رات میں واپس ہونا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الغامش قال حدثني ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت حاضت صفیۃ لیلۃ النفر فقالت ما ارانی الا حابستکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا حلقا اطافت یوم النار قیل نعم قال فانفری. یہ امام بخاری کے شیخ ہیں حضرت عمر ابن حفص ابو حفص نخعی، اور انہوں نے اپنے والد حفص ابن غیاث ابن طلق ابن معاویہ سے روایت کیا. انہوں نے روایت کیا سلیمان عامش سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے اسود ابن یزید سے. اسود ابن یزید حضرت ابراہیم نخعی کے ماموں ہیں. وہ روایت کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. ہاں، اس روایت کے تمام راوی سوائے ام المؤمنین کے سب کوفی ہیں، اور اس میں 3 تابعی ہیں، ایک اسود، ایک ابراہیم اور ایک سلیمان عامش. اور اس میں روایت الابن عن الاب ہے، اور اس میں روایت جو ہے روایت الراوی عن خالی ہے. اب یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے. فرماتے ہیں حضرت اسود ابن یزید کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت فرمائی کہ صفیہ بنت حوی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کو حیض آ گیا. لیلۃ النفری، منا سے واپسی کے، منا محسب سے واپسی کے رات میں، تو کوچ کی رات میں. فقالت ما ارانی الا یا ما ارانی الا حابستکم، تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتی ہوں اپنے دل میں کہ میں آپ سب کو روک دوں گی، اس لیے کہ میرے پاک ہونے کا انتظار کیا جائے گا اور میرے طواف وداع کرنے کا انتظار کیا جائے گا، اس لیے کہ میں نے طواف وداع نہیں کیا، اور حیض آنے کی وجہ سے اب مجھے طواف کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. اور میرا یہ گمان ہے کہ طواف وداع حائض سے ساقط نہیں ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما کنت تفتی طواف الافاضہ یوم النحر، کیا تم نے 10ویں ذی الحجہ کو طواف زیارت نہیں کیا تھا؟ تو میں نے کہا قالت بلا، کیوں نہیں حضور، طواف زیارت تو کر لیا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیل نام کہا گیا کر لیا، تو فرمایا فنفری، تو تب چلو کہ تمہیں طواف زیارت کرنا ہی ضروری تھا، جو کہ حج کا رکن ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے. لیکن طواف وداع تو یہ حائض پر واجب نہیں ہے. حائض پر، اور اقرا اور حلقہ کی تفسیر کئی مرتبہ گزر گئی کہ یہ کلمات کبھی کبھی زجر و توبیخ کے لیے بولے جاتے ہیں اور ان کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا ہے. قال ابو عبداللہ وزادنی محمد
قال ابو عبداللہ امام بخاری فرماتے ہیں امام بخاری وزادنی محمد کہ مجھ سے محمد نے یہ اور زیادہ کیا. یہ محمد کون ہے؟ تو اس بارے میں ایک قول یہ کہ محمد امام زولی ہیں اور ایک قول یہ کہ یہ محمد ابن سلام ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حدثنا محاذر ابن مبرع محاذر ابن مبرع محاذر کا انتقال سن 206 ہجری میں ہوا. ہاں فرماتی ہیں حدثنا العامش، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے روایت کی سلیمان عامش نے، انہوں نے روایت کی ابراہیم نخعی سے، انہوں نے روایت کی حضرت اسود ابن یزید سے. وہ روایت کرتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ام المومنین فرماتی ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نذکر الا الحج، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے اور ہم صرف حج کے ارادے سے نکلے تھے، حج کے ارادے سے. فلما قدمنا امرنا ان نحل، تو جب ہم مکہ مکرمہ آئے تو امرنا ان نحل، حضور نے ہم کو حکم دیا کہ جن کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے وہ اپنے احرام سے باہر آ جائے. فلما کانت لیلۃ النفر، اور جب کوچ کی رات ہوئی تو حاضت صفیہ بنت حی، تو حضرت صفیہ بنت حی زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کو حیض آ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حلقہ اقرا، کہ یہ ان کلمات کی توضیح پہلے میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ کلمات کبھی زجر و توبیخ کے لیے بولے جاتے ہیں اور ان کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا ہے. ما اراہ الا حابستکم، کہ میں اس حلقہ اقرا صفیہ بنت حی کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تم کو روکے گی، یعنی ان کے طواف کرنے کی وجہ سے تمہیں رکنا پڑے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ محسوس کیا کہ شاید ابھی صفیہ بنت حی نے طواف زیارت بھی نہیں کیا ہے اور طواف زیارت سے پہلے ہی ان کو حیض آ گیا ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا کہ شاید اب اس کے طواف زیارت کرنے کے لیے رکنا پڑے گا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کنتی تفتی یوم النحر، کیا تم نے 10ویں ذی الحجہ کو طواف زیارت کر لیا تھا، جو طواف زیارت کے حج کا رکن ہے تم نے کر لیا تھا. یہاں پر حرف استفہام محذوف ہے، کیا تم نے طواف زیارت کر لیا تھا؟ قالت نعم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فن فری، تب چلو، کہ طواف وداع کے لیے رکنا حائضہ عورت پر لازم نہیں ہے. طواف وداع کے لیے رکنا حائضہ عورت پر لازم نہیں ہے، بلکہ طواف وداع حائضہ عورت سے ساقط ہے، ابھی ساقط ہے، یعنی طواف وداع عورت پر حائضہ پر لازم نہیں ہے. قلت یا رسول اللہ انی لم اکن حللت، تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
अनहा ने फरमाया या रसूल अल्लाह मैं पाक नहीं हुई थी इसलिए मैंने हज से पहले उम्रा नहीं किया था। तो काला फ़अतमिरी मिनत तनईब, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मकाम तनईम से उम्रा कर लो, मकाम तनईम से उम्रा कर लो। ये मकाम तनईम की तखसीस की नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, इसलिए कि हालांकि उम्रे का इहराम हिल में पहुंचकर कहीं से भी बांधा जा सकता है और तनईम से इहराम बांधना वाजिब नहीं है, लेकिन तनईम से इहराम बांधना ये उनके लिए ज़्यादा आसान था या कोई दूसरी हिकमत रही होगी। और अल्लामा काजी अयाज ने फरमाया कि मक्का मुकर्रमा से उम्रा करने वाले की मीक़ात यही मकाम तनईम है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो उम्रा करने का हुक्म दिया तो ये उनकी ततीब क़ल्ब और उनके हौसला अफजाई के लिए, इसलिए कि दूसरी रिवायतों में गुज़र चुका कि उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह दीगर असहाब और अज़वाज मुतारात हज व उम्रा करके वापस जाएंगे और मेरी वापसी सिर्फ हज के साथ होगी। तो नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके हौसला अफजाई के लिए और ततीब क़ल्ब के लिए फरमाया था कि जाओ तुम अब उम्रा कर लो और अपने भाई अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर को साथ ले जाओ और मकाम तनईम से उम्रे का इहराम बांध लो। फ़खरज मअहा अख़ुहा, तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ उनके भाई कौन अब अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर निकले और इन्होंने उम्रा किया। फरमाती हैं फ़लक़ीनाहु मुदल्लिजा, तो हमने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 13 ज़िलहिज्जा के बाद 14वीं शब के आखिरी हिस्से में पाया। आखिरी हिस्से में पाया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवाफ़े वदा करके मदीना मुनव्वरा जाने की तैयारी में थे। मुदल यही महल तर्जमा है जो बाब था बाबुल इद्दिलाज मिनल मुहस्सब। तो फरमाया फ़लक़ीनाहु मुदल्लिजा, हमने उनको पाया मुदल्लिज इस हाल में कि आप आखिरी शब में जा रहे थे। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मौइदो के मकानुन कज़ा व कज़ा, कि तुमसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था कि तुमसे मिलने की जगह फ़लाँ जगह पर है, यानी फ़लाँ जगह पर आप उम्रा करके आना और वहाँ आपसे मुलाकात होगी। अब मौइद जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया था कि आपसे मिलने की जगह फलां जगह होगी, है ना। और हासिल ये कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब मुलाकात हुई तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि तुम फलां जगह उतर मिलना, मुलाकात वहाँ पर होगी। यहाँ तक कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अपने तवाफ़े वदा से फारिग होकर के आए और कूच की तैयारी थी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की से मुलाकात हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन की उसी जगह पर हुई। यहाँ तक हज का मसाइल का बयान मुकम्मल हो गया। अब आगे किताबुल उम्रा शुरू होता है, यानी अबवाब उम्रा। इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब बयान